حماد حسن صاحب بات یہ ہے کہ دونوں شخصیات کے بادِ نظر میں تو موقف یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اس نظام کا حصہ نہ رہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب نے تو بہت سی باتیں کی ہیں نا. انہوں نے تو وہ زیڈ کے بھی بار انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے 10 نمبر کام کیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام نہیں ہے. بلدیاتی نظام کس نے لانا ہے سب کو پتہ ہے. ہر چیف منسٹر، ہر حکومت کا سربراہ، یہ ہر ایک کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں نے اختیارات نیچے دے دیے تو میرے پاس کیا ہوگا. آپ بھی جانتے ہیں ایم پی ایز اور ایم این ایز، ان کو سب سے زیادہ دکھ ہی اس بات کا ہوتا ہے کہ بھئی اگر بلدیاتی نظام کے اندر اختیارات نیچے چلے گئے، فنڈز نیچے چلے گئے تو ہماری جو اثر و رسوخ ہے اس میں کمی آئے گی. خواجہ صاحب کی بات سننے کے بعد کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بات تھی؟ خواجہ صاحب اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، اپنی معذوری ظاہر کر رہے ہیں، زیڈ کے بی کے جو بھی کرتے دھرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوان بالا تک کیسے پہنچے، تو لائی تو یہی حکومتیں اور جماعتیں ہیں انہیں. بہت شکریہ منیب. دیکھیں میں ان تمام معاملات کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. خواجہ آصف کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی ہے، سیاست سے پہلے کے ساتھی ہے، غالباً اسٹوڈنٹ لائف سے. اور جب چودھری نثار کے حوالے سے میاں صاحب کے تحفظات اور شبہات بڑھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف کے ذریعے ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور بہت حد تک کر بھی لیا تھا. اور معاملات یہاں تک بگڑے تھے کہ ایک شو میں خواجہ صاحب نے اقرار کیا تھا کہ میرے اور چودھری نثار کے درمیان بات چیت بھی بند ہے. تو اگر خواجہ صاحب کبھی اسپیکر پر چھڑائی کر دیتے ہیں، کبھی بیوروکریسی کے بارے میں پرتگال والی سٹوری آ جاتی ہے، کبھی بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں، اسی طرح بہت ساری متنازعہ باتیں جو پارٹی ڈسپلن سے قدرے باہر ہے، تو میں اس بات کو کتن نہیں مانوں گا کہ میاں صاحب کا اعتماد ان کو حاصل نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل کیبنٹ کے اندر ہمیشہ اختلاف ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے اور تمام جماعتوں کے اندر ہوتا. بلکہ ابھی حال ہی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے وزراء کے درمیان اختلافات تھے اور وہ میڈیا میں بات بھی کر رہے تھے. اب جو موجودہ صورتحال ہے تو مسلم لیگ کی پاپولرٹی کے حوالے سے، مقبولیت کے حوالے سے تو بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. میڈیا پر عمران خان چھائے ہوئے ہیں باوجود اس کے کہ وہ جیل میں بھی ہیں، مشکلات کا بھی شکار ہے. اور ہمارا چونکہ عمومی مزاج بھی یہی ہے کہ ہم ہمیشہ جو مظلومیت کے پیڈسٹل پہ ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور زیادہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں. کل بھی میں نے ایک شو میں کہا کہ آج بھی آپ عمران خان کو پرائم منسٹر ہاؤس بٹھا لے اور نواز شریف کو خدا نخواستہ اڈیالہ میں بٹھا لے، ساری مقبولیت اور سارا منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا. یہ ہمارا ایک عمومی مزاج ہے. تو چونکہ مسلم لیگ اس وقت میڈیا کے اندر ان کے حوالے سے زیادہ بات نہیں ہو رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی ہی حکومت پر خواجہ آصف میاں نواز شریف کا اعتماد لے کر تنقید کر رہے ہیں اور جو کمزوریاں ہیں، جو کمیاں ہیں حکومت کے اندر یا سیاسی نظام کے اندر، جمہوری نظام کے اندر، اس کو درست کرنے کا اشارہ دے رہے ہیں. اچھا، تو اگر حنیف عباسی صاحب نے ان پر چڑھائی کی ہے تو یقیناً حنیف عباسی صاحب ایک بڑے پرانے سیاسی ورکر ہے، جماعت اسلامی میں بھی رہے، انتخابی سیاست میں بھی ہمیشہ انہوں نے کامیابیاں سمیٹی ہے. تو ان کے مخالف حنیف عباسی صاحب کو لایا گیا، میں کہوں گا کہ لایا گیا. تو مجھے یہ کوئی ایسی جذباتی فضا سے ابری ہوئی صورتحال نہیں لگتی، بلکہ یہ کوئی پری پلانڈ منصوبہ مجھے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن کیا گیا ہو ایک امپریشن دینے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے، دونوں ویو پوائنٹس کے اندر یہ بائی ڈیزائن کیا. آپ کو لگتا ہے کہ جی منیب بالکل کیونکہ حنیف عباسی صاحب بھی بہت پرانے سیاسی رہنما ہیں اور خواجہ آصف صاحب کو تو ویسے بھی میاں صاحب کا بہت اعتماد حاصل ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ بول رہے ہیں. اچھا حسن صاحب، یہ ذرا اس بات پہ آئیے گا، یہ جو ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی، میں نے آپ کو سنائی بھی، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ دو صورت میں ملک میں قانون آئین ہوگا اور یا پھر جی خان صاحب کے معاملات ٹھیک ہو جائے. کیا گنڈا پور صاحب نے بس ہاتھ اٹھا لیا اس سارے معاملے سے کہ ٹھیک ہے جی وہ کیا کہتے ہیں جٹ جانے تھے بجو جانے، میں کیا کروں، ٹھیک ہے میں نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے
اب انہوں نے وہ آپ کو پتا ہے کالا باغ والا ڈیم ہے جو معاملہ ہے اس کی بھی حمایت کر دی. آپ کو پتہ ہی ہے کالا باغ ڈیم بہت سی جگہوں پر بڑا ہر دل عزیز ہے یہ سبجیکٹ. تو انہوں نے میرے خیال میں اپنی خود کو انہوں نے بڑا بہتر پلیس کیا اور شاید اب اس لڑائی میں سے وہ اپنا ہاتھ نکال رہے ہیں. دیکھیں ان کو بریتھنگ سپیس ملی ہے علی مین گنڈا پور کو نا. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے چند مقدمات ہیں جن کے ایک کا تو فیصلہ بڑا یعنی ہو جانا چاہیے تھا, ابھی تک وہ بھی نہیں ہوا. وہ شہد برآمدگی کیس ہے ان کا, جس کو الکوہل برآمدگی کیس ہے, ویسے تو شراب برآمدگی کیس ہے, جو اسلام آباد میں چل رہا ہے 2016 سے. اب 2025 آ چکا ہے, 9 سال سے وہ ٹرائل ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہوا. تو وہ 342 کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر معاملہ پہنچا ہوا ہے. تو ان کو ابھی سیلاب آئے, فلڈز آئے, تو وہ اور عدالتی چھٹیاں تھیں, اس کی بریدنگ سپیس ملی. وہ 2-3 جو آخری تاریخیں تھی وہ ڈاج کر گئے. بڑا کلیئر اینڈ کٹ کیس ہے, تو اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو سہولت کاری مل جائے, لیکن وہ اس میں ملنی نہیں ہے. اچھا, یہ آپ بالکل تسلی رکھیں کہ اس کیس میں علی امین گنڈا پور کے خلاف جو شواہد ہیں وہ بڑے ٹھوس ہیں, اور پوری نہیں پاکستان مطلب لیکن حسن صاحب آپ دیکھیں, ابھی تو خان صاحب نے بھی پتہ ہے حمایت کا اعلان کر دیا. بیرسٹر غور خان صاحب نے کہا, انہوں نے بھی کالا باغ ڈیم کی حمایت کا اعلان کر دیا. تو وہ تو خوش کر رہے ہیں, مطلب اپنی طرف سے ایک آلو برانچ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں پاکستان کی مقتدرہ کو کہ جناب معاملات ٹھیک کریں. نہیں, یہ بنیادی بات نہیں. آپ اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جب جاتی ہیں کسی بورڈ کے اندر بیٹھ کر تو میڈیا اس کی کوریج کرتا ہے, اور ہماری جو ہے وہ کئی کلومیٹر پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو کوئی تشریف نہیں ہوتی. وہ بیسیکلی یہ ایک میڈیا سٹنٹ تھا. اس سے زیادہ اس کی جو ان کی گفتگو ہے اس کی حیثیت نہیں ہے. بلکہ میرے خیال کے مطابق علی مین گنڈا پور نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر وار کیا ہے, جو گفتگو کی ہے, اپنی پے اسکیل سے اوپر کی ہے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جس طرح مولانا کے گھر کے سامنے پوری کی پوری سب بنا کر جو ہے تحریک انصاف کھڑی ہوتی تھی اور انتظار کرتی تھی کہ جناب حکومت نکلے تو ہمیں جا کر ملاقات کا موقع ملے. تو ملاقاتیں بھی انہوں نے کی, ان کی امامت میں نمازیں بھی ادا کی, اور پھر مولانا فضل الرحمان کے اوپر اب اس قسم کی تنقید بھی شروع کر دی علی مین گنڈا پور نے. تو علی مین گنڈا پور کے خلاف بیسیکلی بنیادی 2 باتیں ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا کے اندر جو فارورڈ بلاک بن جس نے ابھی اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا, وہ اس کے بعد ان کے پاس حمایت نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا ان کے اپنے مقدمات ہیں کہ 26 نومبر کے یہ پرنسپل ایکیوز ہیں, 9 مئی کے اندر یہ ہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو رگڑا لگے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب دیکھیں رگڑا تو لگنا ہی لگنا ہے. دیکھیں طاقتور حلقے چاہ کر بھی علی مین گنڈا پور کو نہیں بچا سکتے, کیونکہ یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر آپ نے 4 ماہ کی سزائیں دے دی 26 نومبر میں ایسے لوگوں کو کہ جو کہ مزدور تھے یا جو دیہڑی پر یہ لوگ لے کر آئے تھے, تو پھر ان تمام کو لانے والے کو آپ جو ہے وہ بریت دے سکتے ہیں. چلے میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ شہد برآمدگی کیس جو ہے اس کو تھوڑا اور بھی ایکسٹینڈ کر لیں آپ, تو کیا 26 نومبر میں بچے گا علی مین گنڈا پور جو پرنسپل ایکیوز ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر وہ بچتے ہیں تو پھر ان معصوم لوگوں کو سزائیں کس بات پر دی ہیں؟ تو لہٰذا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا یا شام گیا, میں دوپہر کہہ رہا تھا وہ بات میری غلط ہوگی, لیکن شام گیا ہی از ڈیفینیٹلی گوئنگ. ان کو پتہ ہے میں جا رہا ہوں, تو پھر ایسی گفتگو کریں گے نا جس سے ان کو بریتنگ سپیس مل سکے, جس پر وہ زیادہ سے زیادہ اپنی سیلف پروجیکشن کر سکیں. یہ وہی وہ کر رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی انہوں نے وار کیا ہے, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر جس طریقے سے ان کا الیکشن ہوتا ہے مولانا کے خلاف, وہ اس کو سیکیور کر رہے ہیں. تو سیاستدان ہمیشہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے جی, کبھی وہ اس طرح کی جو چالیں چل کر خود کو بینیفٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں آخری بات کروں, تھوڑی تصحیح کر دوں, جو چودھری نثار صاحب کے ساتھ میرے والد نے ساری زندگی گزاری تھی, ان کی مطلب 30-35 سال کی رفاقت رہی تھی, تو جو ان کی ناراضگی ہوئی تھی نا خواجہ جو آصف صاحب سے, وہ معاملہ یہ تھا کہ ملک ریاض صاحب والا معاملہ تھا. جب وہ جا کر ان کی ملاقات ہوئی تھی مری میں نواز شریف صاحب سے, تو اس معاملے کے اوپر چودھری نثار صاحب ناراض ہو کے چلے گئے تھے لندن. تو یہ سمجھے کہ پیچھے اب لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو اپرچونٹی ہے وہ میں اویل کر سکتا ہوں. تو خواجہ صاحب نے لابنگ کی تھی, وہ چودھری نثار صاحب کے کار میں پڑ گئی تھی. پھر چودھری صاحب کی نیچر آپ کو پتا ہے, انہوں نے ٹاکنگ ٹرمز ختم کر دیے تھے.